امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس نے رمضان شیڈول کا اعلان کیا ابھی. انہوں نے اس پچھلے 2-3 سال سے 10 تراویح ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان میں بھی پچھلے سال بھی موضوع کافی ہاٹ رہا. اس دفعہ بھی یہ ایشو وائرل ہونا شروع ہو چکا ہے. تو یہ کیوں نہ یہ 8 یا 20 تراویح کا یہ مسئلہ ہی ختم کیا جائے. اس میں سعودی مفتیان کے بھی فتوے موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ 20 کی بجائے 100 پڑھ لیں، آپ کو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ پاکستان میں یہ چیز 8 اور 20 کی ابھی تک بحث کیوں چل رہی ہے؟ بنیادی طور پہ ہمارے بھائی یہ 8 اور 20 کی بحث نہیں ہے. وہ تو 8 اور 3 11 رکعت 13 رکعت اور 20 رکعت کا مسئلہ، یا آپ سمجھ لیں 23 رکعت کا مسئلہ. ایک بات یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ میں ہونے والا عمل حجت شرعی نہیں. حجت شرعی دلیل وحی الہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ رمضان غیر رمضان پوچھا عائشہ سے، یہ یا رمضان غیر رمضان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. بعض دیگر روایات میں 13 رکعت کا ذکر موجود ہے، یعنی وطروں کو ایکسٹینڈ کرنا. 3 کی جگہ 5 پڑھ لیے، 1 پڑھ لیے. ایک وطر کے بھی اہل حدیث آپ کو پتا اسکول آف تھاٹ کرے جاتے ہیں. انہیں قائل ہے، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ قائل ہے. سیدنا امیر معاویہ کی روایت بھی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے، اگر یہ جھگڑا آپ سمجھتے ہیں، آپ اگر 20 کو بھی متعین نہ کریں تو کتنے مرضی کوئی بندہ نفل پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا رہے. اس کے اوپر تو اہل حدیث علماء ہم تو تعین کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر متعین کرنا تو وہی متعین ہوگا جو رسول اللہ نے کیا. ابی ابن کعب کی حدیث حضرت عمر نے متعین فرمایا کہ 11 رکعت جا کے پڑھانی ہے، تو جو تعین ہوگا وہ 11 رکعت کا ہوگا. اور اگر بغیر تعین پڑھنی ہے تو آپ جتنی مرضی پڑھ لیں، اس کے اوپر اعتراض نہیں. لیکن آپ تعین 20 کا کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہے؟ یہ کہتے ہیں وہاں سے ثابت ہے جی کہ حضرت عمر کے دور میں پڑھی گئی تھی. کہاں پڑھی گئی تھی؟ کس نے پڑھائی؟ کسی عمل کا وقوع پذیر ہونا اس عمل کی دلیل نہیں ہوتا. دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر نے پڑھائی تھی یا حضرت عمر کے حکم پہ ہوئی تھی، اس دور میں کہیں پہ پڑھی گئی تھی. ویسے تو روایت بھی ضعیف ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں، سچی بھی مان لی جائے تو کہیں پہ پڑھی جانے سے ثابت نہیں ہوتا. یہ عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی 20 رکعت ثابت ہو، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اہل حدیث کا تو اسکول آف تھاٹ ہی ہے، آپ کو پتہ. ویسے اگر کوئی پڑھتا جا کر 20 تراویح تو کیا میں اس کو کہتا ہوں ثواب ملے گا؟ عدد کا تعین نہ کرے، عدد کا تعین نہ کرے. 20 پڑھ لے ایک دن، 23 پڑھ لے ایک دن، 28 پڑھ لے ایک دن، 11 پڑھ لے، اور اس نیت سے پڑھے کہ یہ میں سنت سمجھ کے نہ پڑھی، نفل سمجھ کے پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بندہ اپنے لیے تعداد مقرر کر سکتا ہے. یہ بھی بتاؤں کہ میں نے اے اللہ 100 رکعت نفل پڑھنے ہیں انسان پڑھ. اپنے لیے متعین، معاشرے کے لیے نہیں. اپنے لیے انسان یہ عدد مقرر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن پھر انسان اس عدد کو مقرر کرنے کے بعد ایک عرصہ گزر جائے تو یہ کہے یہ سنت نہیں ہے. یہ آپ کا اجتہاد ہے، اور یعنی آپ کی جد و جہد ہے. نیکیوں میں کوئی بھی انسان جد و جہد کر سکتا. میاں بیوی کا رمضان میں ہم بستری اسلام میں منع ہے. اگر وہ ہم بستری کر لیتے، غلطی ہو جاتی ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا روزے رکھنے، اگر ایک شخص ہے وہ نہ روزے رکھ سکتا ہے نہ وہ نہیں رکھ مسکینوں. سکتا. اگر گناہ کیا اس کا کفارہ تو ادا کرنا چاہیے. پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو مسکین کا طعام ہے، ویسے تو محدثین کا اس بارے میں ہے کہ بندے کو اپنی جیب کے مطابق مسکین کو بھی کھانا کھلانا چاہیے. لیکن ایک مسکین کا کھانا کتنا کو مہنگا ہوتا ہے، آپ بات بتائیں نا. تو پھر یہ 60 مسکینوں کو تو کھانا کھلانا لازمی، اس کو یہ سہولت نہیں دینی چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ ایک شخص سے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا میرے پاس اپنا کھانے کے لیے نہیں. 60 روزے رکھ، اس نے کہا میرے سے ایک روزہ برداشت نہیں ہوا تو 60 روزے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹ کیا، کھجوریں آئیں تو کہا اب یہ میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، تو بانٹ دے. انہوں نے کہا کس کو بانٹوں، میرے سے بڑا مسکین کون ہے؟ تو اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ بندہ جو نہ دے سکے وہ نہیں، اس نے 60 مسکینوں کے پیسے جمع کرنے ہیں، اس نے یہ سٹرگل محنت کرنی ہے. 60 مسکینوں کا میں مثال دے رہا ہوں، 150 روپے کا اگر ایک مسکین کا کھانا ہو، 200 لگا لیں یار، تو آپ یہ خود بتائیں کہ 60 مسکینوں کے کھانے کے پیسے اس کو جمع کرنے ہوں گے. اور یہ ہر غریب سے غریب آدمی، امت کا غریب سے غریب بندہ 1-2-3 ماہ سٹرگل محنت کر کے پیسے جمع کر سکتا ہے. اور یہی کفارہ ہے کم از کم، ورنہ تو 2 ماہ کے روزے رکھے. مطلب کفارہ فوری نہیں ہے، پیسے جمع کرے 2 ظاہر مہینے بات میں ہے، 3 اتنی تو مہینے میں. اجازت ہوتی ہے کہ اگر اس وقت جیب میں نہیں ہے پھر تو مجبور ہے.